ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنائیے پہاڑوں میں گھر، سب سے عمدہ شہد پہاڑی، ومن الشجر، اور درختوں میں دوسرے نمبر کا شہد بیری کا، بیری سے زیادہ اعلیٰ پلوسے، پلوسا کیکر کی ایک قسم ہے، اس کو پلوس کہتے ہیں، اس جیسے شہد کائنات میں نہیں ہے، بالکل زرد گائے کے گھی کی طرح خوشبو مہکتی ہے، کیونکہ پلوسا جو ہے ببول، اس سے چیڑ نکلتا ہے، چیڑ گون طاقتور، اور اسی میں ایک شہد ڈالا جائے تو اس میں چیڑ اور گون کا بھی اثر و ذائقہ ہے۔ صوبہ سرحد میں بیری زیادہ ہے، لیکن بیری کا شہد پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ پلوسا، اور افغانستان میں خوست کے علاقے میں 200 میل کے اندر سفید چنبیلی ہے، وہاں کا شہد ایسا صاف ستھرا ہوتا ہے جیسے مکئی کا آٹا۔ کہتے ہیں شہد کی 3 قسمیں، سب سے عمدہ وہ چھوٹی مکھیوں والا، یہاں مدرسے میں بھی جگہ جگہ وہ پھرتی رہتی ہے، وہ بالکل شفاء عظیم ہے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو یہ چھتوں پہ چڑھتے ہیں، یہ لوگ جو تیار چھتے اور تیار چھتے، سب سے پہلے پہاڑی شہر، دوسرے نمبر پر اشجار و باغات والا، تیسرے نمبر پر وہ جو مکانات پہ چھتوں پہ چڑھاتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھائیے ہر طرح کے پھل، خوشبو چوستی ہے۔ فسلکی سبل ربک ذللا، جائیے رب کے راستوں پر عاجزی سے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ شہد کی مکھی راستہ نہیں بھٹکتی، شہد کی مکھی میں انتظامی صلاحیت بہت ہے، ایک ان کا بڑا ہوتا ہے راجا، اس کو یاسوب کہتے ہیں، بڑا صحت مند ہوتا ہے، اور دوسری اس کی رانی ہوتی ہے، اس کے 4 افسر ہوتے ہیں، ہر افسر کے نیچے 12 فوجی ہوتے ہیں، ہر ایک کے نیچے پھر 60 مکھیاں ہوتی ہیں، بریگیڈ تقسیم ہو گئی۔ شہد کی مکھیاں جب شہد لاتی ہے، رس لاتی ہے، تو درمیان میں وہ 12 افسران، 4 اندر اور 12 باہر، اور وہ باقاعدہ راستے کو دیکھتی ہے، صحیح آ رہا ہے یا نہیں، جو صحیح نہیں آتی پکڑ کے اس کی پٹائی لگا لیتی ہے کہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ طالب علم کتاب اٹھا رہے ہیں، لے جانے کے درمیان میں کھڑا ہے، پوزے کی گتی ہوئی، اس طرح کی گتی ہوئی، ایسا ایک زبردست نظام ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے شہد کے گھونسلے کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے، اور کھائیے ہر طرح کے پھل اور چلیے رب کے راستوں پر عاجزی سے۔ یخرج من بطونہا شراب، نکلے گا ان کے پیٹوں سے ملونی، شراب مانا ملونی، مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ رنگ اس کے، کہیں کا سفید، کہیں کا کالا، کہیں کا سرخ۔ پنجاب میں اور سندھ میں گنے کی فصل زیادہ ہے، تو یہاں کا شہد عموماً گڑ کی شکل کا ہوتا ہے، نامناسب اور بہت ہی بے قیمت سا ہے، سب سے اعلیٰ اور عمدہ افغانستان کا ہے۔ پھر صوبہ سرحد، اور سرحد میں بھی جہانگیرہ اور خیر آباد سنٹرل ہے، شہر مراکز کہلاتے ہیں۔ مختلف الوان، رنگ برنگ، فی شفاء للناس، اور اس میں شفاء لوگوں کے لیے۔ عرب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس کے اوپر شہد ڈالتا تھا، ڈاکٹر نے کہا سڑ جائے گی، 6 مہینے بعد دیکھا ہڈی جڑ گئی تھی،
ایمان کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک آدمی نے آپ کو کہا میرا بھائی بہت بیمار ہے، اس کا پیٹ نرم ہوا ہے، آپ نے کہا اس کے عسلا، آپ شہد چٹا لیں۔ اس نے کہا حضرت اور بہت دست آ گئے، کہا اس کے عسلا، اور عسل پلائے۔ اور آپ فرماتے تھے میرا رب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ 3-4 مرتبہ چٹانے کے بعد بالکل آرام آیا۔ علماء لکھتے ہیں وہ پہلے جو زور لگا تھا وہ صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو جب لگتی ہے تو بہت کچرا پھیلتا ہے، کچھ دیر بعد دیکھو پورا صحن صاف ہو جائے گا، پورا کمرہ چمک جائے گا۔ فی شفاء للناس۔ کہتے ہیں کہ شوگر والے بھی شہد کھا سکتے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ شوگر بڑھتی ہے، تو کہتے ہیں الشفاء فی القلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی شہد کے اوپر رکھے اور منہ میں ڈالے، فی شفاء للناس۔ دوسری انگلی فی شفاء للناس، تیسری انگلی فی شفاء للناس۔ یہ طریقہ ہے، آپ چمچوں سے کھاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ باقاعدہ سنڈے کی طرح پی لے اسے۔ الشفاء فی القلیل، شفا کہا ہے۔ گولی اتنی سی ہوتی ہے اور روٹی اور سالن اتنا سارا ہوتا ہے، دوا اتنی سی کیپسول، اتنی سی گولی ہوتی ہے۔ الشفاء فی القلیل سنگا کا جواب دے بس ذرا ہونے کسانا ہونے دے پیزان مڑ کی بھی اچھا کہ ہوا سی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں بعض لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف۔ رذیل عمر کس کو کہتے ہیں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی، علم بھول جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین بہت بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، بھول بھلکڑ جاتے ہیں۔ علماء دین فرماتے ہیں اس کو نہیں کہتے ہیں ارذل العمر، جبکہ ان کی عبادت محفوظ ہے اور اللہ کے دین میں زندگی گزاری۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر، رذیل عمر کی طرف۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والے قدرت والے ہیں۔